ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، دل کے پیشنٹ تھے، کہتے ہیں میں بہت پریشان رہتا ہوں، ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کسی بھی وقت مر سکتے ہیں۔ بہت ٹینشن میں تھے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کسی بھی ٹائم پہ، آپ لوگ ذرا سینٹینس کمپلیٹ کریں گے نا تو مجھے بات چیت میں آسانی ہوگی، تاکہ مجھے لگے گا کہ آپ میرے ساتھ شریک ہیں۔ پریشان ہو کے آئے کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم پہ مر سکتے ہیں۔ میں نے پھر اس کی تسلی دی، میں نے کہا بھائی کوئی بھی دنیا میں کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا، یہ ایک ایسا کام ہے جس میں خصوصاً پاکستان میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ہاں زندہ رہنے پر کچھ مسائل ہیں، اگر آپ مرنا چاہیں تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے، ڈاکٹروں کی طرف سے، مختلف اداروں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ تو موت تو ایک ایسی چیز ہے جو 100% یقینی ہے، لازمی ہے، جس سے دنیا میں کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو 950 سال کی زندگی دی تھی، زندگی تو اس سے بھی زیادہ تھی، 950 سال تو آپ کے تبلیغ میں گزرے ہیں، وہ بھی چلے گئے بھائی دنیا سے۔ تو یہ زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے کہ کون کب مرے گا، کیوں مرے گا، کس وجہ سے مرے گا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ ہمارے ایک ریلیٹو تھے جو بہت زیادہ صحت کا خیال کیا کرتے تھے، اب بھی ہیں، اللہ ان کو حیات دے، خاص طور پہ شوگر سے بہت زیادہ بچتے تھے، پھر بھی شوگر ہو گئی ان کو۔ میں نے کہا بھائی آپ تو اتنا زیادہ احتیاط کرتے تھے، آپ کو شوگر کیوں ہوئی؟ تو انہوں نے میری حیرانگی کو دور کیا یہ کہہ کے بھائی مرنا نہیں ہے کیا؟ مرنا تو ہے نا کوئی بھی کسی طریقے سے۔ بہاری زبان آپ نے سنی ہوگی، بہاری لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کی کہاوتیں اور مثالیں بڑی مشہور ہیں، کہتے ہیں جو نہ کٹے آری سے وہ کٹے بہاری سے، یعنی بات چیت میں بڑے ماہر ہوتے ہیں وہ۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے، بہاری تھے وہ، تھے کیا ہیں ابھی بھی، وہ کہتے تھے بھائی جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، حالانکہ کوئی لاجک بنتی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو میری بہنیں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے بھی مخاطب، تو جب انسان پہ کوئی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، حالانکہ کتے کی پہنچ وہاں تک ہوئی کیسے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کتا کاٹ لیتا ہے۔ تو ایک صاحب گئے نا کسی کے گھر، کتا بھونک رہا تھا بہت زیادہ، تو وہ ڈر گئے، تو میزبان نے کہا کہ آپ نے وہ مثال نہیں سنی ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں، تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے تو سنی ہے، پتہ نہیں آپ کے کتے نے بھی سنی ہے کہ نہیں سنی ہے، اس کو یہ بات معلوم ہے کہ نہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے بھائی، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے استاذ تھے مفتی محمد شفیع صاحب، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں، والد ہیں سوری۔ تو ایک دفعہ ان سے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ کسی وقت میرے والد کی بھی نکاح ہوا ہوگا، پھر میرے دادا کا بھی کسی ٹائم پہ نکاح ہوا ہوگا، تو وہ تمام چیزیں ونس اپون اے ٹائم بن گئی ہیں، وہ تمام واقعات کیا بن گئے ہیں؟ ونس اپون اے ٹائم۔ ہمیں کوئی چیز نہیں لگ رہی ہوتی، آج ماشاءاللہ یہ دولہا بیٹھے ہوئے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ جی مشتبہ صاحب، اللہ دیکھ دو ہمارے یہاں ینگ دولہا، یہ مسلمانوں میں ہی کلچر رہ گیا ہے، 2 دانت کے دولہا صرف آپ کو مسلمانوں میں ملیں گے۔ آپ باہر ملکوں میں جائیں نا، 55 60 70 یہ چل رہا ہے۔ یہ نکاح کی جو ایک خوبصورت بندھن ہے، یہ صرف صحیح معنوں میں مسلم سوسائٹی میں رہ گیا ہے، اسی وجہ سے فیملی سسٹم آپ دیکھیے گا 20-30 سال کے بعد مسلمانوں کا ہی رہے گا، باقی سب ختم ہو گیا۔ چچا ماموں خالہ پھپھی تایا سب مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ نکاح جب ختم ہوگا تو خاندان ختم ہوں گے نا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں نوجوان دولہا دیکھتا ہوں کہ بھئی صحیح ماشاءاللہ صحیح چل رہے ہیں ابھی الحمدللہ لوگ، اس یورپین تہذیب سے، مغربی کلچر سے، جس نے ہمارا خاندانی نظام تباہ و برباد کرنے کی ٹھان لی ہے، جیسے خود وہ تباہ ہو گئے ہمیں بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو پورے طور پر ابھی ہم الحمدللہ اس سے متاثر ہوئے نہیں۔ تو میں بتا رہا تھا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں سوچتا تھا کہ کبھی میرے والد کی بھی شادی ہوئی ہوگی، دولہا بنے بیٹھے ہوں گے، والدہ دلہن بنی بیٹھی ہوں گی، پھر کبھی میرے دادا کی بھی، تو کیسے ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو ہمارے حضرت نے فرمایا آپ تو دادا دادی کا سوچتے ہیں، میں سوچتا ہوں ایک دن آدم علیہ السلام کی بھی شادی ہوئی تھی، وہ بھی سب سے عظیم واقعہ تھا۔ ہزاروں سال گزر گئے بھائی، گزر گئی گزران، کیا جھوپڑی کیا میدان، آج ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، آج دولہا کی ماشاءاللہ شادی ہو رہی ہے، ایک دور آئے گا ان کے پرپوتے کہہ رہے ہوں گے ونس اپون اے ٹائم ہمارے پردادا کی بھی شادی ہوئی۔ اتنی جلدی اور اتنی سپیڈ کے ساتھ ٹائم گزر رہا ہے دنیا میں میرے بھائی، کسی بھی چیز کو روکنا اگر ناممکن ہے، تیز رفتار ٹرین کو روکا جا سکتا ہے، ہوا میں اڑنے والے جہازوں کو روکا جا سکتا ہے، میزائلوں کو روکا جا سکتا ہے، خلا میں جانے والے سیاروں کو روکا جا سکتا ہے، ٹائم کو روکنا کسی کے سوری میں کراچی کا ہوں تو تھوڑا باپ دادا پہ آ جاتا ہوں، کسی کے فادر میں دم نہیں ہے، تھوڑا اس کو ہم
مہذب کر لیتے ہیں. کسی میں دم نہیں ہے کہ ٹائم کو روک کے دکھائے. غلط تو نہیں کہہ رہا, کیا خیال ہے بھائی؟ اب ٹائم کو روکنا چونکہ ممکن نہیں ہے. ہم بچے ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں. جب جوان ہوتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ ایسے ہی چمکتے دمکتے رہیں گے, لیکن نہیں بھائی, آہستہ آہستہ بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے. اس کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے بال کا سفید ہونا. خواتین کے سر کے بال سفید ہوتے ہیں, مردوں کی داڑھی کے بال, سر کے بال سفید. آپ دیکھتے ہیں کہ جب پہلا بال سفید ہوتا ہے تو ہم چپکے سے لے جا کے بغیر کسی کو بتائے, بیگم کو بھی نہیں پتا چلنے دیتے, اور وہ بال توڑ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں, اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں میں ابھی بوڑھا نہیں ہوں, یہ تو اصل میں کوئی وائٹامن تھا جو آگے پیچھے ہو گیا تھا. ہو جاتا ہے پانی کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے ایک آدھ بال سفید ہو جاتا ہے. جوان ہوں میں, ابھی بوڑھا نہیں ہوں. کیا خیال ہے؟ اس بال کو اندر کو یوں کر دیں گے یا تھوڑا سا یوں گھما دیں گے یا نکال کے پھینک دیں گے, اور اپنے نفس کو ہم تسلی دیتے ہیں کہ بعض دفعہ کچھ وائٹامنز ایسے ہیں جی, کچھ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, کچھ تھوڑا خوراک بھی آج کل ایسی ہو گئی, تو میں کوئی بات نہیں, تھوڑا اپنی خوراک کو فوکس کروں گا تو دوسرا بال انشاءاللہ سفید. آپ لوگ جملہ کمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں نا بھائی, دوسرا سفید نہیں ہوگا, لیکن تھوڑے دن بعد جب ہم شیشے میں دیکھتے ہیں تو دوسرا بھی سفید ہو جائے. پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کوئی بات نہیں یار, ابھی مختلف میڈیسن آ رہی ہیں, سپلیمنٹ آ رہے ہیں. لیکن ایک دن اٹھتے ہیں تیسرا بھی سفید, اس کو بھی توڑ دیا, چوتھا بھی سفید, پانچواں بھی سفید. پھر آدمی کہتا ہے اگر میں نے توڑنا شروع کر دیے تو فارغ البال ہو جاؤں گا میں. کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی بال سے کیا ہو جاؤں گا؟ فارغ. دہشت گردی کا اڈا ہی ختم ہو جائے گا, جو روب ہے نا بال سے. تو پھر انسان, میں نے ایک ڈاکٹر سے کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو بال سفید ہو رہے ہوں تو اس کا کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا کتنی عمر میں؟ میں نے کہا 50 سال میں. تو انہوں نے کہا اس پہ خوشی مناؤ کہ بال باقی ہیں, کیونکہ تھوڑے دنوں میں آپ کی ٹینشن یہ نہیں رہے گی کہ سفید کیوں ہو رہے ہیں, اب اس سے بڑی ٹینشن آنے والی ہے کہ غائب کیوں ہو رہے ہیں. پہلے آپ سفید بال اپنے اختیار سے توڑ کے ختم کیا کرتے تھے, اب جو آپ کے سفید بال رہ جائیں گے ان کو بچانے کی کوشش میں ٹائم گزارو گے کہ یہ کسی طرح رہ جائیں تاکہ کالا تو کر سکوں کسی چیز کو میں. کیا خیال ہے بھائی؟ کلر تو لگا سکوں. دیکھیں بالوں پہ کتنی محنتیں ہو رہی ہیں, ہیئر ٹرانسپلانٹیشن ہو رہا ہے, اور کیا کیا ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ میں بوڑھا نہ ہو جاؤں, بس میں جوان نظر آؤں دیکھنے. خواتین بھی کوشش کر رہی ہیں, مرد بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کیا کریں بھائی, بڑھاپا ایک حقیقت ہے. آپ کتنا ہی لڑ لیں, جم چلے جائیں, صحت اچھی کر لیں, لیکن بڑھاپے کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. پھر تھوڑے دنوں میں بالوں کا مسئلہ آدمی بھول جاتا ہے, کہتا ہے چلو یار سفید ہے تو رہنے دو ایسی, کب تک لڑتے رہیں. کمر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا, ڈاکٹر صاحب بالوں کو چھوڑو, کمر میں کیا رہنے لگا ہے؟ پین. ڈاکٹر صاحب اب دیکھو مسجدوں میں کرسیاں کتنی آ گئی ہیں, کیا خیال ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے تھوڑے ہماری جو نسلیں وہ بھول جائیں گی کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے. ہماری نسلیں سمجھیں گی شاید صدیوں سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے, جوان لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں کرسیوں پہ. گھٹنوں کے مسئلے, کمر کے مسئلے, گردن کے مسئلے, پھر شوگر, پھر بلڈ پریشر, پھر ایک چیز ٹھیک کرو تو دوسری, پھر اور جو ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی حالت دیکھ لو بیچاروں کی. تو یہ کیا ہے بھائی, ایسا ہے کیوں؟ اور یہ دنیا میں ہر قوم کے ساتھ ایسا, ہمارے ساتھ نہیں ہے. جو ترقی یافتہ قومیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, بڑھاپا سب پہ آتا ہے, پھر انسان مر جاتا ہے. اللہ نے تعالیٰ نے اس پروسیس کو قرآن میں کئی بار بیان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں بنایا, پھر تمہیں بچہ بنایا, پھر تمہیں یبلغ اشدکم, تم جوانی کی دہلیز پہ پہنچتے ہو, اور پھر ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق, پھر ہم تمہیں بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں, کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ سارے تصرفات ہیں جو انسان کی باڈی پر ہوتے ہیں, اور ان سب چیزوں کی وجہ ہے ٹائم. اگر ٹائم گزرنا بند ہو جائے تو ہم ہمیشہ جوان رہیں, کچھ بھی نہ ہو ہمارے ساتھ, خوش ہیں تو ہمیشہ خوش رہیں. لیکن ٹائم کیا کرتا ہے, ایک کنڈیشن میں, ایک حالت میں ہمیں رہنے نہیں دیتا, اور ٹائم روکنے والی ابھی تک کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے, اور آئندہ بھی کوئی چانس نہیں ہے. تو اب اس میں دو طبقات ہیں. وہ کہتے ہیں ٹائم جب گزر رہا ہے تو کیوں نہ اس ٹائم کو انجوائے کیا جائے. 4 دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کافر کا کانسیپٹ ہے, کافر کا نظریہ ہے. یار ٹائم گزر جائے گا بھائی, لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. جو قرآن کو نہیں مانتے, خدا رسول کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے, اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں یار ٹائم گزر رہا ہے تو لائف کو انجوائے کرنا ہے. ہم ہیں ہی اسی لیے. ہم کس کے لیے؟ اب کمپلیٹ نہیں کر رہے بھائی, ہم لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. یہ زندگی دوبارہ تھوڑی ملے گی. آپ کو ایک خربوزہ میٹھا مل گیا, اور کسی نے بتایا آئندہ قیامت تک آپ کو کبھی خربوزہ نہیں ملے گا. آپ ایک پھانک بھی چھوڑو گے خربوزے کی, ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی خربوزہ نہ کھائے, لیکن اس دن لازمی کھاؤ گے کہ دوبارہ مجھے خربوزہ نہیں ملے گا کبھی. تو انگریز بھی یہ کہتا ہے یہ زندگی خربوزہ ہے بھائی, میٹھا. سمجھ رہے ہیں؟
یہ دوبارہ نہیں ملے گی. لہذا لائف کو کیا کرو؟ بولیں انجوائے. کیسے انجوائے کرو؟ کہ جیسے دل چاہے ویسے انجوائے کرو. شراب پیو، بدکاریاں کرو، زنا کرو، اور وہ تمام چیزیں جو آپ کی لائف کی انجوائمنٹ میں رکاوٹ بنے، ان تمام رکاوٹوں کو راستے سے ہٹاؤ. تو انہوں نے سب چیزیں ہٹا. سب سے پہلے بیگم کو ہٹایا مارکیٹ. انگریز نے سب سے پہلے کس چیز کو ہٹایا؟ اس نے کہا مسلمانوں کی زندگیوں میں بیوی ہوتی ہے، اور پھر دیکھو ان بیچاروں کی حالت کیا ہوتی ہے. عورت کی زندگی میں شوہر ہوتا ہے تو وہ حقوق دیتی ہے، سربراہ باندھتی ہے، اس کو چھوڑو. بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ توڑنا مشکل ہوتا ہے یا آسان ہوتا ہے؟ اور میاں بیوی کا رشتہ توڑنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے. کہہ رہے یار کیا خامخواہ کی ٹینشن کیوں پال رہے ہو؟ کتنے لطیفے بنے ہوئے نا میاں بیوی پہ. ایک آدمی بیگم کو دفنا کے آیا تو بادل گرجے، کہتا ہے پہنچ گئی. تو لگتا ہے پہنچ، ادھر جا کے بھی کیا ہو رہی ہے؟ گرج رہی ہے. تو گرل فرینڈ پہ ایسے لطیفے نہیں بنے ہوئے. جب چاہا تعلق رکھا، اپنی حرام خواہش پوری کی، جب چاہا چھوڑ دیا. تو انگریز نے نکاح کو ختم کیا. اس سوسائٹی میں شادی وادی نہیں ہوتی ہے 50-55 سال میں بڈھے ہونے کے بعد. کہتے ہیں چلو یار کوئی ایگریمنٹ کر کے رہ لیتے ہیں جب رہ ہی رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی کوئی حقوق نہیں ہوتے. اپنے خرچے پہ وہ چائے بنائے گی پیے گی، آپ اپنے خرچے پہ چائے بنا کے پیو گے. ذمہ داریاں نہیں اٹھاتا وہ کہتے ہیں بھائی ذمہ داریاں اگر آپ نے اٹھا لی تو لائف سے انجوائمنٹ کیا ہو جائے گی؟ ختم. تو ہم لائف میں انجوائے کرنے کے لیے، انہوں نے کہا یار کبھی کبھار آدمی ٹینشن میں بیٹھا ہوتا ہے تو لائف میں انجوائے کرنے کے لیے ضروری ہے کوئی ایسے ڈرگ ہو، کوئی ایسے نشے کی چیز ہو جس سے آپ غم بھول جائیں. اس کے لیے انہوں نے شراب کا سہارا لیا، چرس کا سہارا لیا، مختلف قسم کے نشے کی چیزوں کا سہارا لیا. تو شراب بھی پیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ادھر توجہ، شراب بھی پیتے ہیں اور ڈرگس بھی لیتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ماں باپ ہے نا یہ بھی کباب میں ہڈی. ماں باپ کیا ہے؟ کباب میں ہڈی. اب ان کے ہم پر احسان ہے، انہوں نے ہمیں جنا، ماں نے ہمیں دودھ پلایا، بچپن میں پالا، ٹھیک ہے پال پوس کے بڑا کر دیا، اب ہم بھی ان کو پالیں. یہ کیا مسئلہ؟ ہم ٹینشن کیوں پالیں؟ اگر اس نے حماقت کی ہے تو ہم حماقت کیوں کریں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں اولاد پیدا کرنا ہی حماقت ہے، تبھی ان کے نہیں ہوتے پیدا ہوا. گورنمنٹ انعام دیتی ہے ایک بچہ پیدا کیا تو اتنے لاکھ روپے ملیں گے، ورنہ وہ کہتے ہیں ٹینشن ہے بھائی یہ نہیں پالنی ہے. عورتیں بھی کہتی ہیں، مرد بھی کہتے ہیں چھوڑو بھائی کتا پال لو، کتے میں کوئی ٹینشن بولے نا نہیں ہے. کتا پالو، کتے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اولاد میں 20 قسم کی ٹینشنیں ہو سکتی. اولاد کی پڑھائی کی فکر ہوگی، اولاد کی تربیت کی فکر ہوگی، اور پھر ان کی اولادیں تو ویسے بھی ابا اماں کو پوچھتی نہیں ہے، تو ایسا بچہ تو ویسے ہی پیدا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انجوائمنٹ جو ہے جس میں ابا اور اماں اس انجوائمنٹ میں چونکہ بہت بڑی رکاوٹ ہیں، لہذا ابا کا ٹھکانہ کہاں ہونا چاہیے؟ اولڈ ہاؤس. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اماں کا جنازہ کہاں سے نکلے گا؟ بولے نا اولڈ. یہاں نہیں، یہاں کھانسیں گے، جراثیم پھیلائیں گے اور مسائل ہوتے ہیں ان سے. تو وہ جائیں، گورنمنٹ کا کام ہے ان کو پالے. تو یہ ایک سوچ ہے، ایک طرز زندگی ہے. قرآن بالکل اس کے اگینسٹ ہے. اب یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم قرآن کا انکار کرتے ہیں یا قرآن کو ہم مانتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم پیدا ہوئے نہیں ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. اپنی مرضی انجوائمنٹ کی زندگی وہ اختیار کرتا ہے جو اپنی مرضی سے آیا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک مثال دے رہا ہوں. فار ایگزامپل مجھے عمیر بھائی نے یا عارف جیوا صاحب نے بلایا اس ایونٹ پہ. فرض کریں مجھے آنے جانے کا ٹکٹ دیا انہوں نے کہ کراچی سے آپ بائی ایئر آئیں، بائی ایئر جائیں، یہاں بیٹھیں. یہاں آ کے میں بیان نہیں کر رہا، اور یہاں آ کے میں اپنے تمام ریلیٹو سے مل کے چلا گیا اور ان کو میں نے ٹائم نہیں دیا، تو ان کو مجھ پہ ناراض ہونے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ بولیں گے صاحب ہم نے آپ کو بلایا اور ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور آپ نے اپنے ہی ریلیٹو سے ملنا تھا تو آپ آ جاتے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو کمپنی نے بھیجا کوئی پروجیکٹ دے کے، بائی ایئر آنے جانے کا ٹکٹ دیا، کھانا پینا سب کچھ، کراچی بھیجا فار ایگزامپل. آپ وہاں گئے اور جو کمپنی نے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کام کو آپ فوکس نہیں کر رہے اور وہاں آپ اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہو. اب کمپنی آپ سے کہتی ہے بھائی ہم نے آپ کو جو اس پیسے دے کے بھیجا ہے اور کتنی سہولتیں دی آپ کو، تو آپ کہہ رہے ہو میں کسی کا غلام تھوڑی ہوں، میں کراچی آیا ہوں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. تو کمپنی کہے گی کم بختو اپنے خرچے پہ انجوائے کرو نا لائف کو. کیا خیال ہے بھائی؟ اپنے خرچے پہ کرو نا. آپ آئے تھوڑی ہم نے آپ کو بھیجا ہے. تو دیکھیں ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں، ہمیں پیدا کیا ہے کسی نے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. قرآن کہتا ہے تم خود سے نہیں بنے ہو. ایک بے جان روبوٹ آٹومیٹیکلی خود سے بن سکتا ہے جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہ ہو، ناک میں سونگنے کی طاقت نہ ہو، کان میں سننے کی طاقت نہ ہو. وہ روبوٹ خود بخود نہیں بن سکتا. ایک روبوٹ کو بنانے والا سائنٹسٹ انسان جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہو، جس کے کانوں میں سننے کی طاقت، جس کے زبان میں بولنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت،
وہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے بھائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اتنا پیچیدہ نظام ہے انسان کے ایک ایک پارٹ کا. آنکھ کو اسٹڈی کر کے دیکھیں کیسے ویڈیو بن رہی ہے آنکھ میں. کان کو اسٹڈی کر کے دیکھیں کان میں جو آواز کی لہریں ٹکراتی ہیں اور کیسے ہمیں سنائی دیتا ہے. اتنا پیچیدہ نظام ہے. انسان تو دور کی بات، انسانی باڈی کا ایک پارٹ بھی اربوں خربوں سال میں آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں بن سکتا، نہ ایوالو ہو کے بن سکتا ہے، نہ ویسے بن سکتا ہے. تو اللہ قرآن میں اپنا تعارف، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے نا قرآن، تو اپنا تعارف کروا رہا ہے، انٹروڈکشن کروا رہا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے، تم خود بخود نہیں بنے ہو، بنایا اللہ نے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ جن نعمتوں سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو یہ بھی کس نے پیدا کی ہیں؟ یہ خود بخود نہیں ملی ہیں. آپ مجھے بتاؤ، بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے، یہ حسن اتفاق ہے کیا ہے بھائی؟ یہ حسن اتفاق ہے. آپ بھوکے تھے، آپ کو ضرورت تھی کسی صحرا میں پانی کی، اتفاق سے وہاں چشمہ جاری ہو گیا. آپ جیسے ہی وہاں پتھر کے قریب پہنچے پانی پھوٹ گیا. آپ کہو گے یار، ایک دفعہ کہو گے آپ حسن اتفاق ہے یار کہ میں پیاس بھی لگ رہی تھی اور میں یہاں سے گیا اور پتھر سے پانی نکل آیا. تو ایک دفعہ آپ کہہ سکتے ہو، شک ہو سکتا ہے یار یہ کیا ہو گیا، اتفاق سے ہو گیا. تھوڑی دیر میں آپ کو بھوک لگی، بھوک جیسی لگی اوپر سے روٹی آ کے گر گئی آپ کے اوپر. آپ شک میں پڑو گے نا کہ یار یہ عجیب غریب قسم کے اتفاق ہو رہے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز پیدا ہو رہی ہے بھائی. تو آپ اس میں بھی تعویل کر لو گے یار حسن اتفاق ہے کہ بھوک لگی تھی تو اتفاق سے روٹی آ گئی. پھر آپ کو ضرورت تھی گرم لباس کی، اتفاق سے وہاں کوئی کوٹ پڑا ہوا تھا. دو چار دفعہ میں آپ بولو گے بھائی یہ حسن اتفاق نہیں ہے، کوئی غیبی طاقت میری مدد کر رہی ہے، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز مجھے پرووائڈ کی جا رہی. اب ہم انسان کے حسن اتفاق کی طرف دیکھتے ہیں. بچہ پیدا ہوا، اس کو ضرورت ہے خوراک کی بھی اور پانی کی بھی. کیا خیال ہے، ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ماں کی چھاتیوں میں چشمے جاری کر دیتا ہے دودھ کے، اور ایسا دودھ پیدا کیا اس نے بچے کی ضرورت کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل چیز کوئی پیدا ہو نہیں سکتی، آج تک کوئی بنا نہیں سکا ہے. اور اس دودھ کی کوانٹٹی بھی اتنی ہے جتنی بچے کو ضرورت ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ بچے کی نیڈ اگر زیادہ ہے تو زیادہ دودھ پیدا ہوتا ہے، نیڈ کم ہے تو کم دودھ پیدا ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی خاتون بیمار ہو ایک الگ بات ہے. اور وہ دودھ پیدا ہو رہا ہے جس سے بچے کی آنکھ میں روشنی بھی آ رہی ہے، بچے کی کان میں سننے کی طاقت بھی بڑھ رہی ہے، بچے کی زبان میں بولنے کی طاقت بھی بڑھ رہی ہے، بچے میں بیٹھنے کی طاقت، پہلے لیٹا رہتا ہے آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہوگا، چلنا شروع ہوگا. یہ ساری طاقتیں اس ایک دودھ سے اللہ بچے کی پوری کر رہا ہے. بھائی جس وقت بچے کو دودھ کی ضرورت تھی اسی ماں کی گود میں وہی دودھ کے پہلے ماں روٹی کھا رہی تھی، بچے کی آنکھ ناک کان یہ چیزیں بن رہی تھی. ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا ہے اور اسی روٹی سے دودھ پیدا ہونا شروع ہو گیا. یہ حسن اتفاق نہیں ہو سکتا بھائی، یہ حسن اتفاق نہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ تمہیں جوان کرتا ہے، بڑا کرتا ہے آسمان سے. اب آپ کو صرف دودھ کے علاوہ بھی چیزوں کی ضرورت ہے. دودھ کے علاوہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ انسان کی خوراک میں گوشت بھی ہے اور سبزی بھی. ایسا ہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ دنیا میں کچھ جانور ایسے ہیں جو صرف گوشت کھاتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو صرف سبزی کھاتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں، ویسے تو مسلمانوں میں ایسے ہیں جائیدادیں بھی کھاتے ہیں الحمدللہ. ایسے لوگ بھی ہیں جو کیا کھا جاتے ہیں؟ بہنوں کی جائیدادیں کھا جاتے ہیں، بیگم کی مہر کھا جاتے ہیں. لیکن جو قدرتی غذائیں ہیں وہ جائیدادیں نہیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ گوشت بھی کھاتے ہیں، سبزی بھی کھاتے ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں. انسان کو پھلوں کی بھی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کر دی انسان کے لیے. آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں یسقا بماء واحد، ہم ایک پانی پلاتے ہیں اسی سے کھجور پیدا ہوتا ہے، اسی سے انگور. مٹی، پانی، گوبر، ان تین چیزوں کے ملاپ سے کھجور بھی پیدا ہو رہا ہے، انگور بھی پیدا ہو رہا ہے، ناشپاتیاں پیدا ہو رہی ہیں، انار پیدا ہو رہے ہیں، گندم پیدا ہو رہی ہے، گھاس پیدا ہو رہی ہے. وہی سوکھی گھاس جانور کھاتے ہیں، اسی سوکھی گھاس سے تھوڑی دیر میں چکنا گاڑا دودھ پیدا ہو رہا ہے. اسی دودھ میں مکھن بھی ہے، اسی دودھ میں ملائی بھی ہے، اسی دودھ میں پنیر بھی ہے، اسی دودھ میں گھی بھی ہے، اسی دودھ سے بیسیوں قسم کی چیزیں بن رہی ہیں. یہ لائف کی انجوائمنٹ ساری کی ساری میرے بھائی یہ ہمارے خرچے پہ نہیں ہو رہی، یہ کس کے خرچے پہ ہو رہی ہے؟ اللہ کے خرچے پہ، قدرت کے خرچے پہ ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری. تو جب قدرت کے خرچے پہ ہو رہی، پھر اللہ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. مرد بنا کے اس کے دل میں عورت کی چاہت رکھی، عورت بنا کے مرد کی چاہت رکھی. تو اس کے لیے انتظام کیا، پھر اس نے اس کے لیے انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک جنس بنا دیتا، ریلیشن قائم نہ ہوتا آپس میں.
انسان کو ضرورت ہے خاندان کی، ریلیشن کی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، ہم نے تمہیں ایک جنس میں نہیں بنایا، ہم نے تمہیں مرد اور عورت کی جنس میں بنایا تاکہ تمہارے خاندان آباد ہو، تمہارے اندر محبتیں ہوں، ریلیشن ہو. ریلیشن ایک ریلیشن آرٹیفیشل ہوتا ہے، ایک ریلیشن نیچرل ہوتا ہے. ایک آرٹیفیشل ریلیشن کیا ہے؟ جمشید کو آپ کہتے ہیں آج سے تم میرے بھائی ہو، تو جب تک جمشید بھائی سمجھتا رہے گا بھائی ہوگا، جس دن اس کا موڈ ہوا کہ بھائی نہیں ہوں، کیا بن جائے گا؟ بولے نا دشمن. یہ فرضی ریلیشن ہے. اللہ چاہتے تھے فرضی ریلیشن قائم نہ ہو، حقیقی ریلیشن ہو، بلڈ ریلیشن جسے کہا جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو پیدا کیا باپ کے ذریعے اور ماں کے ذریعے، قیامت تک کے لیے اس کا ماں اور باپ سے حقیقی ریلیشن قائم ہو گیا، وہ ختم نہیں ہو سکتا. تبھی مائیں تانا دیتی ہیں دودھ نہیں بخشوں گی، کہتی ہے نا. باپ تانا دیتا ہے بھائی میرا نام تیرے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ وہ ریلیشن جو ختم نہیں ہو سکتا. بھائی بہن کا ریلیشن ختم نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت ہے. انسان انفرادی زندگی نہیں گزار سکتا، تنہا نہیں ہے، انسان کو ریلیشن چاہیے. کبھی دیکھو غیر مسلموں کے یہاں ریلیشن ختم تو اب ان کو کتوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. کس کے لیے؟ ریلیشن کے لیے. سب ایک ایک کتا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. کتا ہی دم ہلاتا ہے، بچہ دم نہیں ہلاتا ابا کے سامنے. وہاں بچہ دم نہیں ہلاتا. ابا کچھ بات بچے کو بول دیں، بچہ نہیں، بچہ کہے گا جیسے مجھے جینے کا حق ہے آپ کو بھی جینے کا حق ہے. کوئی اطاعت وطاعت نہیں ہوگی بھائی. تو اب یہ ریلیشن کی ہمیں ضرورت تھی. جو آتاکم من کل ما سألتموہ، قرآن کہتا ہے جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ تمام کی تمام چیزیں کس نے پرووائڈ کی ہیں؟ خدا نے دی ہیں تمہیں. میرے بھائی یہ پھر بڑی فکر کی بات ہوگی کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو اور چلے کس کی؟ ہماری چلے. اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، چلا لو، تمتعو، اڑا لو مزے، لائف کو انجوائے کر لو، مجھے بھول جاؤ، مجھے اپنی زندگی سے نکال دو، میں نے جو احکامات دیے ان کو بالکل فالو نہ کرو، مزے اڑاؤ. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آنا تم نے پھر جہنم کی آگ کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آنا کہاں ہے؟ جہنم کی آگ کی. میں نہیں چھوڑوں گا. یہ اللہ نے بتا دیا بھائی. یہ کوئی سائنسدان نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی مولانا صاحب نہیں کہہ رہے. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ڈرا کے چلے جاتے ہیں، مولوی صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں، مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں اللہ نے جو کلام نازل کیا 1400 سال سے اس کو محفوظ بھی رکھ کے دکھایا ہے. کتنا پھڈا ہے نا مولاناؤں کا مختلف قسم کے مسائل میں. کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں کوئی بھی مولانا دو اکٹھے نہیں بیٹھتے، ہر چیز میں لڑ رہے ہوتے ہیں. کمال کی بات ہے، دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ قرآن پہ سب کا اتفاق. یہ اللہ نے بھی اتفاق رکھا ہے، اس کو نہیں تبدیل ہونے دوں گا. یہ میرا کلام ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ اس میں بیسک باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ تم بنے نہیں ہو، تمہیں خدا نے، اللہ نے بنایا ہے اور اس نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا ہے. لہذا تم اس کے غلام ہو، تم پہ اس کی چلے گی، تمہاری نہیں چلے گی. ہاں پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ حکومتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ ظالم ہوتی ہیں اور کچھ اپنے عوام کی خیرخواہ ہوتی ہے. تو اللہ ظالم بادشاہ نہیں. جو آدمی میرے بھائی دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا، اور آخرت صرف مسافر خانہ سمجھنا کافی نہیں ہے، آخرت کا تصور بھی کہ یہاں جو قربانی دیں گے اس کا صلہ آخرت میں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے حتی الشوکۃ یشاکھا، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا ایمان والے کے، اس کے بدلے میں بھی ایک گناہ معاف ہوتا ہے اس کا اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو ٹینشنوں پہ اللہ نواز رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں صبر کرو، ایک کانٹا بھی ضائع نہیں کروں گا، ایک کانٹے پہ بھی گناہ معاف ہوگا تمہارا، اس پہ بھی آخرت میں اجر ملے گا. یہی سوچ کے مسلمان کو صبر آتا ہے کہ بھائی یہ پریشانیاں کس کی طرف سے ہیں، یہ اتفاقی حادثات نہیں ہیں. اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس دنیا میں، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اتفاق سے حسد ہوا، شیطان نے ورغلایا، کنویں میں ڈالا، پھر کنویں سے بازاروں میں فروخت ہوئے. یہ سارے کام اگر یوسف علیہ السلام یہ سمجھ رہے ہوتے نا اتفاق سے ہو رہے ہیں، تو پھر یوسف علیہ السلام کو صبر نہیں آتا. وہ کہہ رہے تھے میرے اللہ کی میرے ساتھ یہی مرضی ہے، بس میں اسی پہ خوش ہوں. اور خواب اللہ نے پہلے دکھا دیا تھا. خواب کیا آ رہا ہے کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. حالات خواب کتنے اچھے اچھے آ رہے ہیں اور حالات کیا ہو رہے ہیں؟ کنویں میں جا رہے ہیں، مصر کے بازاروں میں فروخت ہو رہے ہیں، جھوٹی تہمتیں لگ رہی ہیں، اس میں بری ہو کے بھی جیل میں جا رہے ہیں. پھر جیل سے نکلنے کا انتظام ہوا تو بادشاہ کو جو بتانے والا تھا کہ جیل سے نکالو وہ بھول گیا، مزید جیل میں پڑے رہے ہیں. تو اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتے ہم کہتے یار پتہ نہیں، یا تو مذہبی ہوتے تو کہتے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے ہمارے اوپر. اگر مذہب کو نہیں مانتے تو ہم کہتے یار یہ اتفاق سے بندر سے جب ہم یہ بن سکتے ہیں تو یہ بننے کے بعد اتفاق سے کنویں میں بھی جا سکتے ہیں، کنویں سے نکل بھی سکتے ہیں. اتفاق تو ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، بازاروں میں فروخت بھی ہو سکتے ہیں،
جھوٹی تہمتیں بھی لگتی ہیں, اس سے بری بھی ہوتے ہیں اور پھر بھی جیل بھی چلے جاتے ہیں. پھر جیل سے جب نکلنے کا انتظام ہو تو جس کم وقت کو بتایا تھا نکلوا دے, وہ بھول بھی سکتا ہے. سب چیزیں اتفاق سے ہو کہ ڈپریشن میں جا کے آدمی اپنے سر کو دیواروں سے مارے گا. پھر یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ نکل کیوں نہیں رہا میں. ادھر یوسف علیہ السلام جیل میں بھی اطمینان کے ساتھ, میرے رب کی مرضی میرے ساتھ یہی ہے. اگر یوسف علیہ السلام نقل کفر نباشت زلیخا کی دعوت قبول کر لیتے, خواہش بھی پوری ہوتی ناجائز, پیغمبروں میں نہیں ہوتی لیکن اٹریکشن تو ہوتی ہے نا ان میں بھی. ہاں اللہ ان کو گناہ سے روک دیتا ہے, ان کی حفاظت ہو جاتی ہے, تو خواہش بھی پوری ہو جاتی, جیل میں بھی نہ جاتے, اور دنیاوی لحاظ سے عیش و عشرت والی زندگی مل جاتی ان کو. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ جیل کی زندگی مجھے اس زنا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا. میں جیل جانا پسند کر لوں گا. کیوں؟ وہ جیل ٹینشن ہے لیکن وہ اللہ کی مرضی سے ہے. یہ خوشی ہے مگر اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے. وہ خوشی جو اللہ کی رضا کے بغیر ہو وہ عذاب ہے. وہ ٹینشن جس پہ خدا راضی ہو وہ آخر میں والعاقبۃ للمتقین, انجام اچھا نیک لوگوں کا ہی ہوگا. انجام کے لحاظ سے وہ اچھا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو مسلمان تو بھائی, اور کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمان کے پاس ایک اور بہترین آپشن ہے. اگر آپ کی اپنی حماقتوں سے کوئی پریشانی آئی ہے نا, تو علماء کہتے ہیں یہ پریشانی میں آپ کو ثواب بولو نہیں ملتا, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں, یہ آپ کی اپنی حماقت. شوگر کا مریض 2 لڈو کھا گیا, سو پتا ہے کہ میرے شوگر بڑھے گی, پھر لیٹا ہوا ہے, تو اس کا خطرہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے تو ناجائز کام کیا. لیکن ایک بہترین آپشن یہ ہے کہ بھائی توبہ کر لو, تو پھر یہ بیماری کیا بن جائے گی, رحمت. آپ کو شوگر تھی, آپ نے 2 لڈو کھائے, آپ کو منع کر رہے تھے نہیں کھاؤ, یہ رسگلے آپ کے لیے نہیں ہے. آج کل تو جس کو شوگر نہیں ہے وہ لڈو کھا کے لیٹ جاتا ہے, صحتوں کا حال یہ ہو گیا ہے. لیکن آپ نے غلطی کی اور لڈو کھا کے آپ لمبے ہو گئے. اب آپ کو خیال آ رہا ہے یار اس شوگر پہ تو مجھے, اس ٹینشن پہ تو مجھے ثواب نہیں ملے گا کیونکہ یہ تو میری اپنی ہاتھوں کی پیدا کردہ ہے. توبہ کر لو, اے اللہ میں نے جو یہ 2 لڈو کھائے تھے, مجھے دیکھو توبہ صرف گناہوں سے نہیں ہوتی, لڈوؤں اور رسگلوں پہ بھی ہوتی ہے, خوب سمجھ لو, کیونکہ وہ بھی ناجائز کھانا گناہ ہی ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے یار توبہ کروانی ہے تو مفتی صاحب کچھ کسی اور گناہ سے کروا لو, لڈو سے کیوں؟ شوگر کے مریض اگر لڈو کھا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ نقصان ہوگا, تو یہ اس کا مطلب گناہ ہی کر رہا ہے. یہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو لقمہ آپ کو سیر کر دے اور اب پتا ہے کہ یہ والا لقمہ ٹینشن کے علاوہ کچھ نہیں دے گا. دیکھو جب دعوت میں ہم کھاتے ہیں تو ہمارا معدہ ایک وقت میں آ کے بتا دیتا ہے بس اب مزید کی ضرورت نہیں ہے, فل ہو گیا, جتنی طاقت تجھے چاہیے نا کمپیوٹر کے کی بورڈ پہ انگلیاں چلانے کے لیے, اتنی طاقت تجھے 6 پراٹھوں سے حاصل ہو گئی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پراٹھے تو اتنے کھائے جا رہے ہیں اور ایکسرسائز یہ ہو رہی ہے بس یہ. تو اس کے بعد جب آپ مزید لقمہ کھاتے ہو تو بعض فقہا نے لکھا یہ ناجائز ہے, اس لیے کہ اب یہ سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں دے. تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا کہاں سے جائز ہو گیا بھائی؟ تو قرآن میں اللہ نے منع کیا اپنے آپ کو ہلاک مت کرو, اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے مت کھودو, دوسرے کھود کے قبر میں ڈال دیں وہ ٹھیک ہے, خود نہیں قبریں کھودو اپنی. تو اب جو شخص بھی یہ کام کر رہا ہے اگر اس کو احساس ہو گیا کہ یار میں نے غلط کیا تو اب توبہ کر لے. یہ بیماری جو اللہ کی طرف سے عذاب تھا, یہ عذاب کیا بن جائے گا توبہ کے بعد؟ رحمت بن جائے گا. ہمارے حضرت کے پاس ایک خاتون کا کیس آیا, وہ جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا, بہت ان کے رشتے آئے شادی کے لیے بہت, لیکن انہوں نے ریجیکٹ کیا. ابھی ایجوکیشن جیسے آج کل لبرل خواتین کر رہی ہوتی, نہیں جی ایکچولی ماں باپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ایکچولی بچی کو ہم نے یہاں تک پڑھانا ہے, ایجوکیشن, اور وہ ٹوپی ڈرامے چلا کے. ایجوکیشن کے ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن ایجوکیشن کی وجہ سے نکاح سے روکو گے تو برباد کر دیا آپ نے اپنی بچی کو, کیونکہ مرد لڑکی میں ایجوکیشن بعد میں دیکھتا ہے, اس میں اٹریکشن پہلے دیکھتا ہے. ایجوکیشن ہی سے کرنی ہے تو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کسی رشتے دار سے کرے نا شادی, پھر وہ ظاہر ہے وہ نہیں ہوگی نا, کیونکہ آدمی سے تھوڑی ہوتی ہے, اٹریکشن نہیں ہے. بعض لوگوں کو آدمیوں میں اٹریکشن ہوتی ہے, وہ لوگ ہیں جن کی فطرت اللہ نے مس کر دی. دنیا میں اللہ کا ان پر عذاب ہوتا ہے, ورنہ مرد کو کبھی کسی مرد کی طرف رغبت نہیں ہوتی. جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا, یہ تو گدھا بھی یہ کام نہیں کرتا جو آج کل ہومو سیکسولیٹی کے نام پر دنیا میں فحاشی کو پھیلایا جا رہا ہے. تو مرد عورت میں اٹریکشن دیکھتا ہے, ایجوکیشن اس کے بعد. لیکن اب کیا ہوتا جو آج کل لڑکیوں میں ہو رہا ہے کہ نہیں جی پڑھنا ہے, ماسٹر کرنا ہے, پھر پی ایچ ڈی کرنا ہے, پھر اسٹیبل ہونے کے بعد کہیں دیکھیں گے. اب جب ایک عمر ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے تو پھر لڑکے لفٹ کرانا چھوڑ دے. ویسے لفٹ کرا لیں گے گرل فرینڈ بنانے کے لیے, وہ کہتے ہیں گرل فرینڈ تو ٹائم پاس ہے, لیکن بیوی بنانے کے لیے لفٹ نہیں کراتے. پھر وہ کہتے ہیں بھائی یہ بہت ٹینشن والا کام ہے, سلیکٹڈ ہونی چاہیے. اور جس معاشرے میں ایک شادی کا رواج ہو وہاں تو ویسے ہی ان کا معیار
बहुत ही ऊंचा होता है। 2-4 का रिवाज हो आदमी के, चले यार एक 40 साल वाली आ गई, एक 45 वाली, एक 20 वाली, एक 25 वाली, चलो मार्केट। ये भी फायदा होता है ना भाई। 40 साल वाली जरा ये होता है कि सुघड़ होती है, ठीक है भाई, उसको कम जवान है लेकिन मिचोर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान ने क्या कहा, असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिनहुन्ना मुस्लिमातिन मुमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। उम्महातुल मोमिनीन को नबी ने कहा ना कि आओ मैं तो इसी गुर्बत में रहूंगा, तो गुर्बत में गुजारा करना है तो ठीक है, नहीं तो जाओ। तो अल्लाह ने कहा कि तुम अगर नबी से तलाक ले लोगी तो अल्लाह अपने नबी की दोबारा शादियां कराएगा, और उसमें कंवारी भी होंगी, बेवा तलाक याफ्ता भी होंगी। तो अब उलमा ने यहाँ लिखा है कि अल्लाह नबी की बेवा और तलाक याफ्ताओं से भी शादी कराएगा। ये भी नबी के लिए नेमत है। क्यों? कंवारी में कुछ फायदे होते हैं जो बेवा में नहीं होते, लेकिन बेवा में कुछ ऐसे फायदे होते हैं जो कंवारी तलाक याफ्ता में नहीं होते। मिचोर होती है, उसका मेंटल लेवल आपके जितना होगा। तो जिस मुआशरे में ज्यादा निकाहों का रिवाज हो ना, वहां मर्द कहता है यार मैं किसी मिचोर खातून से शादी करूंगा, किसी पढ़ी लिखी से करूंगा, किसी एक मुअम्मर खातून से करूंगा। जैसे नबी ने हजरत खदीजा से भी की, उनकी उम्र 40 साल, और हजरत सौदा से भी की, उनकी उम्र भी ज्यादा, और अम्मी आयशा से भी की, उनकी उम्र बहुत कम। तो जिस मुआशरे में एक हो ना, वहां फिर मर्द कंप्रोमाइज नहीं करता। वो सारी फायदे उसको एक बीवी से चाहिए, वो खूबसूरत भी हो, वो मिचोर भी हो। अब आप ले आए 9 उम्र, वो बातें बचकाना वाली कर रहे, आदमी कह रहे यार इसको देखो। एक खातून ने मुझे कहा मेरा मियाँ जब भी घर आता है मैं कहती हूँ मेरे साथ बैठ के बात करो, तो वो बात नहीं करते। मैंने कहा क्यों नहीं करते? कहते हैं वो कहते तुम जब भी बात करते नहीं उल्टी कर रही होती, कभी आज तक तुमने ढंग की बात जबान से निकाली नहीं है। अब जब इतनी कम उम्र ले आए तो वो समझदारी, वो क्या सब, वो शाम के हालात पूछेगी आपसे, शाम में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, क्या ख्याल है, नई हुकूमत किसकी आ रही है, तुर्की में 2023 में मुआहिदा का, वो उसको इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है। वो बच्ची है भाई, उसकी सोच वही वाली है। तो अब आपको वो ना वो मेहमानों की खिदमत करेगी आपकी, ना आपकी अम्मा की, उसकी तो अपने खेलने कूदने की उम्र है। आप उससे ये उम्मीदें लगा के बैठे हो कि देवरों के कपड़े भी धोए, वो इस्त्री भी करे, और ये भी करे और वो भी करे। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा करोगे तो कोई भी नहीं आएगा। वो जितने मेंटल लेवल है उस हिसाब से यही है बस। अगर आपको चाहिए कि आप अपनी बेगम के साथ हालात हाजरा पे डिस्कशन करो, बिजनेस के तजर्बे लो आप उससे, बेगम मैं एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो फिर आपको कम से कम मास्टर भी की हुई हो, और फिर मेंटल लेवल में भी मास्टर हो, वो मिचोर भी हो, उम्र भी ज्यादा हो। जैसे हमारे नबी पर जब पहली दफा फरिश्ता आया, आप परेशान हुए, हजरत खदीजा से जाके आपने मशवरा लिया कि क्या करना चाहिए मुझे। वो मिचोर थी, वो कौम की सरदारों में से थी, वो उनकी एज थी, उन्होंने दुनिया देखी थी। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं अपने, क्या नाम था उनका, वरका इब्ने नौफल, उनके पास आपको लेके जाऊंगी, तौरात के बड़े आलिम हैं, वो तौरात में देख के बताएंगे कि ये क्या है। यानी वो आलिम है ना, आलिम बता सकता है। इसी वजह से नबी को हजरत खदीजा के दुनिया से जाने का जितना अफसोस हुआ, इतना अफसोस किसी और के जाने का नहीं हुआ, क्योंकि हर गम में हजरत खदीजा ने आपका साथ दिया है, हर गम में माली लिहाज से भी सपोर्ट किया, सबसे पहले ईमान भी लेकर आई और तसल्ली दी आपको। तो ये जो एक बार बार मैं टॉपिक छेड़ता हूं ना, खुद ही छेड़ रहा होता है आजकल, ये ऑटोमेटिक हो गया हूं मैं इस पे, ठीक है ना, ऑटोमेटिक मोड पे आ गया हूं मैं, घूम फिर कर वो खुद ब खुद आ जाता है, आपको देख के आ जाता है, बस ये है। तो ये इसी वजह से है कि जब एक है तो फिर रिश्तों में मुश्किलात तो होंगी भाई, फिर तो हर आदमी का मैयार बहुत ऊंचा होगा। तो उसका नतीजा, तो वो हमारे हजरत को किसी ने कहा कि भाई मेरी बेटी थी, हमने शादी नहीं की, वो एजुकेशन पढ़ा पढ़ू के अब इतनी उम्र हो गई है, अब रिश्ते ही नहीं आ रहे, अब हम टेंशन में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में। तो हजरत ने फरमाया ये जो आपको सजा मिली है ना, ये आपकी अपनी हमाकत है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। और वो तो इससे तो इंसान और डिप्रेशन में जाता है कि यार इस टेंशन में सवाब भी नहीं मिल रहा है। तो फरमाया अब तौबा कर लो, तो अब इस टेंशन में अल्लाह शौहर दे ना दे, सवाब बहरहाल देगा, ठीक है ना। तौबा कर लो, बाप भी तौबा करे, लड़की भी तौबा करे, भाई हमसे गलती हुई है, तौबा इस्तिगफार करो। अब क्या होगा, अब यही आजमाइश गुनाहों के माफी का जरिया बन जाए। आप कह सकते हैं उस तौबा करने से रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। खूब समझ लो, दुनिया के उसूल, अल्लाह का कानून ये है, आखिरत के उसूल कुछ और हैं, दुनिया के उसूल कुछ और है। दुनिया का उसूल ये है कि जो कामयाबी के असबाब इख्तियार करेगा, दुनिया में कामयाबी उसको मिलेगी। आखिरत के उसूल ये है कि जो आखिरत की कामयाबी के असबाब इख्तियार करेगा, आखिरत में उसको मिलेगी। आखिरत की कामयाबी का सबब है गुनाहों से तौबा, वो आपने कर ली, आखिरत में कामयाबी हो जाएगी। दुनिया में कामयाबी का सबब सिर्फ तौबा नहीं है, दुनिया में कामयाबी का सबब ये है कि जब आपकी बच्ची के रिश्ते आ रहे थे उस वक्त हाँ करनी चाहिए थी, देर कर दी, अब अल्लाह की मशीयत पर है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ज्यादातर का तो नहीं होता। समझ में नहीं आ रही बात? तो हजरत ने फरमाया अब आराम से बैठ जाएं, कोई अल्लाह करा दे अच्छा तो ठीक है, नहीं तो सब्र करें, इसी में
امید رکھیں اللہ خیر کا انتظام کر دے گا. بس اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں میں جس سے بات اور سمجھ میں آئے گی. ایک خاتون میرے پاس آئی کہ میں نے اپنی بچی کو ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھایا جس کا مذہب سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں. بچی ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ ماڈرن بنے, ایسے اسلامک اسکولوں میں جائے گا تو مولوی ٹائپ کا بن جائے گا, دعائیں سیکھ کے آئے گا. نہیں یہ ہم تھوڑا سا بالکل انگریز جیسا بنانا چاہتے ہیں اپنے بچے کو. تو خاتون رو رہی تھی بیچاری, وہ کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں, بات بھی پرانی ہو گئی ہے. مجھے کہنے لگی کہ میری بیٹی کو ایجوکیشن میں پڑھتی تھی, لڑکوں سے دوستیاں ہوئی, موبائل اینڈ فون, اور اتنی بگڑ گئی ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی ہے اپنی بچی کو, میں دوسری بچی کو ایسے اسکول میں نہیں ڈالوں. یہاں تک اللہ معاف فرمائے پینے پلانے کا بھی شغف شروع ہو گیا ہے. نہیں ہوتا عام طور پہ, ہمارے معاشرہ اتنا برا نہیں ہے, لیکن جا اسی طرف رہا ہے. آج نہیں ہو رہا تو اگلی نسل میں شروع ہو جائے گا, تو زیادہ ٹینشن نہ لیں اس کی آپ. آج نہیں ہو رہا نا, اگلی نسل میں ہو جائے گا پینا پلانا بھی. پنجاب یونیورسٹی میں چرس تو آ گئی ہے الحمدللہ. بعض دفعہ الحمدللہ تھوڑا سا طنز کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ چاہتی تھی وہ گورنمنٹ کے حساب سے الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی میں چرس آ گئی ہے. کیونکہ جہاں کو ایجوکیشن ہوگا عیاشی بھی ہوگی, ڈپریشن بھی ہوگی, عشق معاشقے بھی ہوں گے. پھر ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں جھانگا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, گانجے بھی چلیں گے, شیشے بھی چلیں گے, حکے بھی چلیں گے. کیونکہ جب اکٹھے بٹھا رہے ہو اور مذہب کو تو برباد کر دیا نا, ستیہ ناس ہو گیا, تو پھر یہ ساری چیزیں اس کے جہاں لڑکا لڑکی وہاں شراب چرس ہیروئن یہ سب اس کا جزو ہیں. سمجھتے ہو کبھی شادی شدہ کو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے, شادی کے بعد چرس پینا شروع کر دی اس نے, حالانکہ ٹینشن ہوتی ہے, لیکن حلال ہے نا, حلال میں چرس کی طرف توجہ نہیں جاتی. حرام میں گرل فرینڈ حرام ہے, اس میں شراب بھی ہو سکتی ہے, چرس ہیروئن بھی ہو سکتی ہے. اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے ہماری تو گرل فرینڈ ہے, ہم تو شراب نہیں پیتے. اگلی نسلوں میں پینا شروع کر دیں گے, ایک دم تھوڑی معاشرہ خراب ہوتا ہے. تو پنجاب یونیورسٹی میں الحمدللہ چرس اور ہیروئن کا تو مجھے نہیں پتا, چرس ورس سب نہیں پی رہی بھائی. کوئی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو یا پڑھ رہا ہو تو یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو چرسی کہہ رہا ہوں, لیکن الحمدللہ شروع حساب کتاب ہو گیا. اور میں پشاور جب بھی جاتا ہوں میں پختون بھائیوں سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ تمہارا معاشرہ ابھی من حیث القوم اس میں حیا غالب ہے, شرم زیادہ ہے, ماں باپ کا احترام, دادا دادی نانا نانی یہ احترام ہے. اللہ کا واسطہ کو ایجوکیشن کو ختم کرو, ورنہ تمہاری جو قوم کے اندر ایک خاندانی مضبوط نظام ہے, اگلی نسلوں میں یہ برباد ہو جائے گا. یہ دماغ سے نکال دو کہ یہ تمہاری اولادیں تمہاری خدمت کریں گی, اولڈ ہاؤس میں جمع کرائیں گی تمہیں. اور ان سب کی بیس کو ایجوکیشن میں چھپی ہوئی ہے, ان سب کی بنیاد یہاں سے ہے. اس پر میرے مستقل بیانات ہیں, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کو ایجوکیشن کیسے یہ بدتمیز بناتا ہے معاشرے کو. آپ کہیں گے یار اس میں کیا ہے, لڑکے لڑکی بیٹھے ہیں تو کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی تو نہیں. یہ آہستہ آہستہ معاشرے کو اس طرف لے کے جاتی ہیں چیزیں, سب کچھ برباد ہوگا. جس معاشرے میں بے حیائی آئی نا تو وہاں سب کچھ تباہ ہوتا ہے, ایک چیز خراب نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے حضرت نے ان کو مشورہ دیا کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا, اب توبہ استغفار کرو, تو اب جو آزمائش ہے اللہ اسی میں خیر رکھے گا, گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا, یہ چیز آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنے گی. لیکن دنیا میں جو ٹینشن آنی تھی وہ آ گئی. تو میں ان خاتون کو بتا رہا تھا, انہوں نے اپنی بچی کو اسکول میں کرایا اور بچی بگڑ گئی. میں پھر بتا دوں سارے نہیں بگڑتے, لیکن بگڑنے کا ریشو آہستہ آہستہ بڑھے گا. وہ بچی بگڑ گئی, وہ بیچاری رو رہی ہیں. اب جو کہنے کی بات ہے نا اصل, انہوں نے کہا کہ جب میں نے توبہ بھی کر لی ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی, مجھے کسی اسلامک اسکول میں لانا چاہیے تھا بچی کو, یا اگر ایسے اسکول میں بھیجا تھا تو بہت سخت نگرانی کرنی چاہیے تھی, اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ بیٹی کسی سے لڑکوں سے دوستیاں نہ لگانا, موبائل چیک کرنا چاہیے تھا. بھیج دیا کسی مجبوری سے, تعلیم کی نیت سے, تو نگرانی تو کرو نا, نگرانی بھی نہیں کی. تو کہہ رہی ہیں جب میں نے اپنے ان جرموں سے توبہ کر لی ہے تو اب بچی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی, اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اس خاتون کو تو میں نے جواب نہیں دیا, کیونکہ میں جواب دیتا تو بیچاری اور پریشان نہ ہو جاتی. لیکن آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا. آخرت میں آپ کو اب سزا نہیں ملے گی کہ بچے کو بگاڑا, کیونکہ توبہ کر لیا آپ. لیکن دنیا میں جو فطرت کا قانون جو اللہ نے بنایا ہے وہ بدلتا نہیں ہے. دیکھو ایک مثال دے کے بس بات ختم کرتا ہوں. آپ کسی پتلی سی دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے, نیچے آگ جل رہی ہے. لوگوں نے کہا یار اتنی دیوار سے نہ چل, گر گیا نا تو تیرے پاس آپشن نہیں ہے بچنے کا, جلے گا. یہ تجربہ کسی اور جگہ کر لے جہاں نیچے گرے تو گدا ہو یا مٹی ہو, چوٹ لگے گی, اس کا علاج ہو جائے گا. آگ میں جل کے نہیں ہوتا. آپ بنے فنٹر, آپ کو کیا تھا, فنٹر گیری میں آئے ہوئے تھے. سردیوں میں چلو چھوڑو, پھر وہ کسی پہ دنس نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے اس پتلی دیوار پہ چلنا شروع کیا فنٹر گیری میں کہ مجھے آتا ہے, پاؤں سلپ ہوا اور آگ میں گر گئے آپ. خودکشی کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, بولو نا.
لیکن گرتے ہی آپ کو خیال آئے اللہ معاف کر دے، میں نے جرم کیا، اللہ کہے گا معاف کر دوں گا، لیکن کیا اس توبہ سے آپ آگ اچھال کے آپ کو باہر پھینک دے گی؟ وہ تو جلو گے بھائی، آگ کا کام ہے جلانا۔ لاکھوں میں کوئی ایک معجزہ ہو جائے، اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، آپ کو بچا لے، وہ لاکھوں میں کوئی، لیکن دنیا میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ فطرت کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے۔ دنیا میں جو حماقت کی ہے اس کی دنیاوی سزا ملے گی آپ کو۔ ایک واقعہ میرے سامنے آیا، کسی خاتون نے خودکشی کی، آگ میں جلا دی اپنے آپ کو، کوئی شوہر کے مظالم سے تنگ آ کے یا کوئی ساس واس کے چکر تھا، خودکشی کے نتیجے میں وہ مرنے سے بچ گئی، لیکن ہاسپٹل میں اتنی بیمار ہو گئی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ان کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ اس خودکشی کرنے والی کو خیال آیا کہ میں نے غلط کی، اس نے اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کی، اپنے آپ کو جلا دیا تھا، توبہ کی، اللہ میں معافی مانگتی ہوں، میں نے یہ مسئلہ پرسوں کسی نے مجھ سے پوچھا، کوئی واقعہ ہوا ہے کہ میں نے اللہ جرم کیا مجھے معاف کر دے، واقعی ندامت ہو گئی، اور اس کے بعد اگلے دن اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ قانون یہی ہے کہ جب توبہ کر لی تو اللہ نے کیا کر دیا، اب خودکشی کا